آ جاتی ہے۔ یوں جادو اور ٹونا جو آج کل لوگوں نے اپنی ضرورت بنا لیا ہے، جہاں کوئی بورڈ لکھا دیکھتے ہیں، کسی عامل کا دیکھتے ہیں، فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ آج کے معاشرے کی خواتین اس دور میں بہت آگے ہیں، ہمارے بھائی بھی آگے ہیں، لیکن ستم زمانہ یہ ہے کہ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ جو جادو کے اعمال میں مبتلا ہوتا ہے، کرتا ہے یا کراتا ہے، وہ کفر کے دروازوں پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آج واقعی ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم اپنی معمولی خواہشات کے پیچھے اس قدر دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ ہم اپنے مقصد کے حصول میں کسی اللہ کے بندے کو پھلانگ رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ اگر یہ دیکھیں اور اس یقین کے ساتھ دیکھیں کہ ہمیں اپنے ہر عمل کا جواب اوپر جا کر دینا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو یقیناً ہم ان شیطانی دعوتوں سے اپنا منہ پھیر لیں گے۔ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، گفتگو آغاز کرتے ہیں مفتی محمد شاہد صاحب سے۔ مفتی صاحب، ایک حساس ٹاپک، معاشرے کا ستم، کہ آج جدت معاشرہ کے نام پہ ہم ان عاملین سے رجوع کر رہے ہیں اور رجوع اللہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو میرا سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ شریعت میں جادو کی وعید کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جادو کا جو لفظ ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور عربی میں اس کے لیے لفظ سحر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے اتباع کی اس کی جو شیطان یا شیاطین پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ اور اس کی صورت کیا بیان فرمائی آگے کہ یعلمون الناس السحر، کہ وہ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو سحر یعنی جادو۔ تو لفظ جادو جو ہے یہ عربی کے اندر سحر کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث کریمہ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی مذمت کو، جادو کی قباحت کو اور جادو کرنے اور کروانے پر وعیدوں کو بیان فرمایا۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 موبقات، 7 کہا جاتا ہے 7 کو، اور موبقات کہا جاتا ہے ہلاک کر دینے والی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہلاک کر دینے والی 7 چیزوں سے بچو، جن میں سے ایک چیز جادو کرنا اور جادو کروانا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کی بخشش نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا ہے۔ اب جہاں تک دنیاوی حوالے سے اس کے احکام کی بات ہے کہ شرعی طور پر کیا حکم ہے اس حوالے سے، تو دیکھیں بعض اوقات جادو کفر ہوتا ہے، جو سب سے اعلیٰ ترین درجے کا جادو ہے، جس میں بندہ یعنی جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا جب اس پہ راضی ہوگا تو ہی جادو کروائے گا، وہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
جادو کے ذریعے اگر آپ نے اللہ کے دین کے کام کو روکنے کی کوشش کی، اگرچہ آپ اس میں کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے، اس کا وبال اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ گویا کہ آپ اسے یوں دیکھیں گے کہ جو آپ جادو کروا رہے ہیں اس میں کتنا ضرر ہو رہا ہے، یعنی سامنے والے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ نقصان جتنا بڑھتا چلا جائے گا آپ کا گناہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ جادو کے زور پہ، جیسا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا کہ وہ جادو کے ذریعے تفریق کروا دیا کرتے تھے بین المرء و زوجی، زوجہ اور شوہر کے درمیان، اگر اس طرح کا جادو کروایا گیا ہے تو یہ سخت جو ہے وہ ایک وعید کی بات ہے اور اس پہ گناہ زیادہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بہرحال گناہ کبیرہ تو ہے، لیکن اس کا جرم جتنا بڑھتا چلا جائے گا، اس کی صورت جتنی بڑھتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ گناہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ چلیے سوال والی 7 چیزوں سے بچو، جن میں سے ایک چیز جادو کرنا اور جادو کروانا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کی بخشش نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا ہے۔